اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ یسعون وہ توڑ دھوپ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ سین عین یا سعی جمع مذکر غائب فعل مضارع۔ معاجزین ٹو ہیومیلیٹیٹ نیچا دکھانے کے لیے، نیچا دکھانے والے۔ عین جیم زا نیچا دکھانے والے، جمع مذکر اسم فاعل ہے۔ محضرون مبتلا ہوں گے، محضرون ڈالے جائیں گے یا حاضر کیے جائیں گے۔ حا ضاد را جمع مذکر اسم مفعول ہے۔ یبسط کشادہ کرتا ہے، ایکسپینڈز۔ با سین طا واحد مذکر غائب فعل مضارع۔ یقدر نپاتلہ دیتا ہے، یہ مقدر کرتا ہے، مقرر کرتا ہے۔ قاف دال را واحد مذکر غائب فعل مضارع۔ انفقتم آپ نے خرچ کیا، یو اسپینڈ۔ نون فا قاف ہے، جمع مذکر غائب فعل ماضی۔ یخلف خا لام فا اس سے باب فعال ہے۔ اخلف یخلف واحد مذکر غائب فعل مضارع، پیچھے آتا ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو یسعون کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ فی آیاتنا ہماری آیات کے بارے میں، فی آیاتنا ہماری نشانیوں کے بارے میں۔ معاجزین انہیں نیچا دکھانے کے لیے، انہیں ناکارہ بنانے کے لیے، انہیں شکست دینے کے لیے۔ اولئک وہ لوگ ہیں، فی العذاب عذاب میں، محضرون حاضر کیے جائیں گے۔ قل فرما دیجئے، ان ربی بے شک میرا رب، یبسط کشادہ کرتا ہے، الرزق رزق، لمن جس کے لیے چاہتا ہے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے یا اپنے بندوں میں سے۔ وَيَقْدِرُ اور تنگ کر دیتا ہے یا مقدر کر دیتا ہے یا نپا تلا کر دیتا ہے، لہو اس کے لیے۔ وَمَا أَنفَقْتُمْ اور جو کچھ بھی آپ خرچ کرتے ہیں، من شیء کسی چیز میں سے، فَهُوَ يُخْلِفُ پس وہ اللہ اس کی جگہ پر اور عطا فرما دیتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور وہ اللہ بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ڈانٹ سنائی ہے
زجر اور توبیح سنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو معاجزین ہیں۔ معاجزین سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کی ہوئی دلائل کو ناکارہ ثابت کرنے کے لیے مقابلے کی غرض سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی نیت سے کوشش کر رہے ہیں، وہ ہیں معاجز۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بات کرتے تھے یہ وہاں جا کر کبھی کہتے یہ شاعر ہے اس کی بات نہ سنو، کبھی کہتے یہ کاہن ہے اس کی بات نہ سنو، کبھی کہتے معاذ اللہ یہ مجنون ہے اس کی بات نہ سنو، کبھی کہتا ہے کہ اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اس کی بات نہ سنو۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دلائل پیش فرماتے تو یہ مقابلے کے لیے مباحثہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے ابھی مباحثہ پیچھے گزرا کہ مال و دولت میں تو ہم آپ سے آگے ہیں، دنیا میں نعمت اللہ کی تو ہمارے پاس زیادہ موجود ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا تم پر۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقابلہ کرنے کی غرض سے جو لوگ آتے تھے انہیں معاجز، یہ کوششیں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، باہر دوسرے ممالک سے کتابیں لاتے، گانے والے کا اہتمام کرتے، محفلیں مقرر کرتے، ان کا انعقاد کرتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، یہ بات فرما کر اللہ رب العزت نے ان کی بے بسی کی تصویر کو سامنے کر دیا کہ یہاں یہ جیسے بڑے کر و فر کے ساتھ آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں، آخرت میں یہ بڑی بے بسی کے ساتھ جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اور جیسے یہ ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد ہیں، انہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، اسی کے مطابق انہیں ہتھکڑیوں میں جکڑ کر عذاب میں ڈالا جائے گا کہ انہیں پتہ چلے کہ یہ آزاد نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کے ماتحت تھے، تابع تھے اور اللہ رب العزت کے اختیار میں تھے۔ تو ان کی بے بسی کی تصویر بنانے کے لیے محضرون کا لفظ استعمال فرمایا، معذبون نہیں فرمایا کہ فاولئک المعذبون، یہ لوگ عذاب دیے جائیں گے، یہ نہیں فرمایا فاولئک فی العذاب محضرون، تاکہ اچھے طریقے سے ان کی بے بسی کا اظہار ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رزق کی تقسیم کے کئی مقاصد ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا دیکھیے ہم نے کیسے کیسے فضیلت دی ہے ایک کو دوسرے پر۔ جب دنیا میں فضیلت ہم دے رہے ہیں کہ کسی کے پاس تو بڑا وافر مقدار میں مال ہے اور اولاد بھی ہے، اور کسی کے پاس نفع ہے، تھوڑا ہے، محدود ہے، تو اس میں ہمارا اختیار چلتا ہے۔ دنیا میں رزق کی تقسیم میں ہمارا اختیار چلتا ہے، یہ ہماری تقسیم ہے، یہ ہماری مرضی اور منشا ہے، یہ ہم کرتے ہیں۔ اور یہ ہم کرتے کیوں ہیں اس کی بھی وجہ دوسری جگہ ارشاد فرمائی، لیکن یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ ہماری تقسیم ہے۔ تو اگر دنیا میں ہم یہ کر پاتے ہیں، کر سکتے ہیں، ہمارا اختیار ہے، تو یقین کرنے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، آخرت میں بھی بہت بڑے درجات ہیں اور بہت فضیلت کی باتیں ہیں۔ تو یہ کام ہم آخرت میں بھی کر لیں گے۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا نا کہ دنیا میں مال و دولت اور اسباب اور اولاد ہمارے پاس ہے تو آخرت میں بھی ہمارے پاس ہوگی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، دنیا میں ہمارے پاس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت میں بھی ہمارے پاس ہوگی۔ تو فرمایا گیا کہ دنیا میں یہ تقسیم اللہ کی ہوئی ہے،
جو اللہ دنیا میں یہ تقسیم کر سکتا ہے وہ آخرت میں بھی اسی کا اختیار چلے گا۔ تو یہاں ایک غنی مالدار ہے، دوسرا فقیر خستہ حال ہے۔ جیسے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں ہو رہا ہے، ایسے اللہ رب العزت آخرت میں بھی فرمائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اسلام لایا اور اللہ رب العزت نے اسے کفاف رزق عطا فرمایا، یعنی جو ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی تھا، نہ بہت زیادہ تھا نہ بہت کم، اور وہ اس پر قناعت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے، یعنی وہ شخص آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ آخرت کے غرفات اور اطمینان، آخرت کے بلند درجات، اور آخرت میں جہنم اور اس کے اسفل الدرکات، یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی اور اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت وہاں بھیج سکیں گے نیکوکاروں کو جنت میں اور بدکاروں کو جہنم میں۔ وہاں کوئی اللہ رب العزت کو بے بس نہیں کر سکتا اور اللہ رب العزت کو عاجز نہیں کر سکتا۔ فرمایا قل، فرما دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق، پھیلاتا ہے رزق، کشادہ کرتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، ویقدر له، اور نفعت اللہ دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ آیت دوبارہ اعادہ ہے، اس کا اعادہ ہے، دلیل عقلی، توحید دلیل عقلی کا اعادہ ہے یا زجر کا اعادہ ہے۔ آیت پہلے گزر چکی ہے، دوبارہ پھر فرمایا، اس کا اعادہ کیا، اور یہاں اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ پہلے تو ڈانٹ ڈپٹ تھی، اور یہاں آیت کی شروع میں تو ڈانٹ ہی ہے، لیکن آخر میں فرمایا کہ یہ جو تقسیم ہے آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی ثوابدید ہے۔ اللہ کی ثوابدید پر اترانا بندے کا کوئی کمال ہی نہیں، اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ اگر کوئی بندہ بڑا خوبصورت ہے تو اس پہ وہ کیوں اترائے؟ کیونکہ خوبصورت اس کو اللہ نے بنایا، اس کا اپنا اس میں کیا کمال ہے؟ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو یہ بات ہے خوش ہونے کی، اور یہ بات ہے فخر کرنے کی کہ اعمال اس کے اچھے ہیں۔ اگر وہ خوبصورت ہے تو خوبصورتی تو اللہ نے بنائی ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر وہ مالدار ہے تو مالدار تو اللہ رب العزت نے اس کو بنایا، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اگر وہ اس پہ اتراتا ہے کہ میرے پاس مال ہے لہٰذا میں سچا انسان ہوں یا میں کامیاب انسان ہوں، یہ دلیل بتاتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ مال کی تقسیم اللہ کے اختیار میں۔ فرمایا مسلمانوں کو کہ لیکن جب مال اللہ نے دے دیا تو اس میں ایک امتحان ہے ساتھ، وہ یہ کہ اگر اس مال کو آپ اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا اور اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق خرچ کریں گے تو یہ نہ سمجھیں کہ پھر اس میں ہمارا کیا کمال ہے۔ جب مال اللہ کا دیا ہوا ہے تو ہم اگر اس کو خرچ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں؟ فرمایا وما انفقتم من شیء، جو بھی آپ مال خرچ کریں گے فهو یخلفہ، وہ اس کی جگہ پر آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس کے دو معنی کیے ہیں، ایک یہ کہ مال خرچ کرنے پر آپ کا اختیار ہے، آپ خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت اس پر آپ کو اجر اور ثواب دے گا، اس لیے کہ یہ بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا، کہ اللہ رب العزت نے جو عطا فرمایا ہے اس کو اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق خرچ کیا جائے، تو اللہ رب العزت شکر کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں، عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، اور ان کو انعام اور بدلہ دیتے ہیں کہ اس نے شکر ادا کیا ہے اور اس کی اللہ رب العزت قدر فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہو گیا کہ بے شک مال اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ آپ کے ذہن میں، مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ جب اللہ کا ہی دیا ہوا مال ہے تو پھر اگر ہم خرچ کریں گے تو شاید ہمیں اجر نہیں ملے گا کیونکہ مال جو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، اگر تم شکرانے کے طور پر مال کو خرچ کرو گے اللہ کی ہدایات کے مطابق تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر دے گا۔ یخلفہ کا معنی اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر صلہ دیں گے، اجر دیں گے، جزا دیں گے، انعام دیں گے، ثواب دیں گے۔ یخلفہ کا یہ معنی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ مال، یہ نہ سمجھیں کہ وہ مال ختم ہو گیا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ رب العزت خرچ کرنے کے بعد دوبارہ عطا فرما دیتے ہیں۔
تو یہ بشارت اخروی ہے، یہ بشارت دنیاوی ہے، دونوں ہیں. یعنی آخرت میں ثواب اور بدلہ ملے گا، یا دنیا میں ہی اللہ رب العزت اس مال کے بدلے میں عطا فرما دیں گے. جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ جب اسے زمین میں ڈالا جاتا ہے، انبتت سبع سنابل، اس میں سے 7 بالیاں اگتی ہیں. سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو ایک روپیہ یا ایک مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ گویا کہ 700 دفعہ وہ بڑھ چکا ہے. آخرت میں بڑھ چکا ہے یا دنیا میں بڑھ چکا ہے، یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اللہ ہی اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں، اس کی جگہ پر اور مال عطا فرماتا ہے. چنانچہ ہمارا تجربہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن ہم مال خرچ کرتے ہیں یا مہینے کے آخر تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل جیب خالی ہو گئی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں طاقت دی ہوئی ہے، ہم محنت کرتے رہتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کی جگہ پر ہماری جیب کو بھرتے رہتے ہیں اور عطا فرماتے رہتے ہیں، اور کمی کا احساس نہیں ہونے دیتے، بلکہ ہم نے کتنا ہی خرچ کیا ہوگا اللہ رب العزت نے اس کی جگہ پر اور بڑھا چڑھا کر ہی عطا فرمایا ہے. تو یہ فرماتے ہیں فَهُوَ يُخْلِفُهُ. پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو عطا فرمایا ہے اس کو بہترین رزق سمجھیے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین رزق دینے والا ہے. خیر جیسے اکبر ہے ایسے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، لیکن یہاں کمپیئر نہیں کریں گے، یہ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت رزق دینے والوں میں سے بہتر رزق دینے والا ہے. یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ رزق دینے والے کوئی اور بھی ہیں، چند ایک اور بھی ہیں، لیکن ان چند میں سے اللہ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں، یہ معنی نہیں سمجھیں گے. بلکہ اللہ رب العزت جو رزق دیتے ہیں وہ بہترین رزق دیتے ہیں، بہتر اور اچھا رزق دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت مند غذائیں عطا فرمائی ہیں. اللہ رب العزت نے ہماری ایکٹیویٹیز کو ایسا بنایا ہے کہ جس میں ہماری صحت ہے، ہم چلتے پھرتے دوڑ دھوپ کرتے محنت کرتے ہیں، اس سے ہمارے جسم میں بہتری آتی ہے، اور اس دوڑ دھوپ میں ہم اپنا رزق بھی کماتے ہیں اور اپنے جسم کو بھی بہتر کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے جو رزق اللہ رب العزت نے زمینوں سے اگایا یا ہمارے لیے بنایا مقرر فرمایا، وہ رزق ہماری جسمانی طاقت کے لیے، ہماری جسمانی نشو و نما کے لیے بہترین ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. لہٰذا اللہ رب العزت کو ہی رازق سمجھیں اور اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہیں. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے رہتے ہیں ہماری آیات میں، معاجزین، انہیں نیچا دکھانے کے لیے، اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. قل، فرما دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، بے شک میرا رب ہی کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، اور نفع طلع کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. وما انفقتم من شیء، اور جو کچھ بھی آپ خرچ کر دیتے ہیں، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اس کی جگہ پر اور عطا فرما دیتا ہے یا اس کا صلہ دیتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی